فاروق سلیم صاحب, آئی انڈرسٹینڈ کہ اس چھوٹے سے وقت میں, چھوٹے سے اسپین میں میں آپ سے یہ پوچھوں کہ جناب ہاؤ کین وی فکس دس اکانومی, اور بڑا مشکل سوال ہے. اینڈ بٹ دین اگین کمپلشنز ہیں, ہماری کنسٹرینٹس ہیں شو کی بھی, اور ویسے بھی اکانومی کی بھی کنسٹرینٹس ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم جتنی جلد اس کو فکس کر سکیں اتنا بہتر ہے. آپ کے اینڈ سے کیا سجیشنز مل سکتی ہیں اس چھوٹے سے مختصر سے ٹائم میں, اف یو کین کم اپ ود لائک سجیشنز کہ اس کو اکانومی کو ہم فکس کر سکیں تاکہ ونس فار آل ہم اس کو اس سے چھٹکارا ہی حاصل کر لیں کہ یہ روز روز کا جو ایشو ہے اکانومی کا وہ ختم ہو جائے. جسٹ کیپ ان مائنڈ کہ وی ول ہیو ٹو گو فار اے 3-pronged اسٹریٹجی, شارٹ ٹرم, مڈ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم. ساری جو اسٹریٹجیز ہیں لائک 3-pronged اسٹریٹجی کے جو ایلیمنٹس ہیں تینوں کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو کیسے فکس کر سکتے ہیں؟ جی فاروق صاحب. جی رانا صاحب, جو سوال آپ نے کیا ہے وہ اصل سوال وہی بنتا ہے, بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. جواب اس کا پیچیدہ ہے, کمپلیکس ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو آسان ترین الفاظ میں کس طرح آپ کے سامنے رکھا جائے. دیکھیے, اس وقت جو ریاست پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا معاشی بوجھ ہے وہ حکومت پاکستان خود سے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت پاکستان جس سیکٹر میں جاتی ہے, آپ سوچئے کہ آج سے کوئی 4 سال پہلے جب پی ڈی آئی کی حکومت آئی تھی اگست 2018 میں, تو اس وقت بجلی کے شعبے میں کوئی 1100 ارب کا گردشی کرتا تھا, آج وہ 2500 ارب پہ کھڑا ہے. جو گیس کا سیکٹر ہے اس وقت کہیں 300 ارب کا گردشی کرتا تھا, آج وہ 1400 ارب پہ کھڑا ہے. پاکستان اسٹیٹ آئل جو ریاستی ادارہ ہے اس کا اپنا گردشی کردہ کہیں 1000 ارب پہ پہنچ گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو اگر لیول پلینگ فیلڈ دی جائے, اس کو بجلی کی وہی قیمت اس سے لی جائے جو انڈیا میں ہے یا بنگلہ دیش میں ہے یا ویتنام میں ہے, تو وہ دنیا بھر میں کمپیٹ کر سکتا ہے. جو بوجھ ہے وہ ریاست پاکستان کے اوپر حکومت پاکستان خود سے سب سے بڑا بوجھ ہے. یہ انڈسٹریل سیکٹر کی بات ہو گئی. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ حکومت پاکستان کو کاروباری جو ایونیوز ہیں اس میں سے نکال لیں. حکومت کا کام ہے حکمرانی کرنا, اس کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ بجلی بھی بیچے اور وہ گیس بھی بیچے اور وہ LNG باقی دنیا سے امپورٹ بھی کرے. وہ حکمرانی کرے. لیٹ دا پرائیویٹ سیکٹر ڈو آل آف دس. دوسرا ہمارا بڑا سیکٹر ہے ایگریکلچر کا. اس میں تو بہت ہی واضح طریقے سے آپ کو نظر آتا ہے کہ دیکھیے 2 بڑے سیکٹر ہیں, ایک گندم کا ہے اور ایک ہمارا گنے کا ہے. ان دونوں سیکٹرز میں حکومت کی مداخلت بہت زیادہ ہے. وہ گندم کی قیمت بھی فکس کرتی ہے, وہ آٹے کی ملوں کو کوٹا بھی دیتی ہے, وہ گنے کی قیمت بھی فکس کرتی ہے, وہ اس چیز کی بھی اجازت دیتی ہے کہ کون شوگر مل لگا سکتا ہے کون نہیں لگا سکتا, کیا ایکسپورٹ ہو سکتی ہے کیا امپورٹ ہو سکتی ہے. ہر جگہ حکومت اس کے اندر مداخلت کرتی ہے. اور دونوں سیکٹرز کا آپ دیکھیں کہ کبھی گندم کی قیمت آسمان سے باتیں کرنے لگتی ہے, کبھی اس کی قلت ہو جاتی ہے. چینی کیا ہے وہ بھی آسمان سے باتیں کرنے لگتی ہے قیمتیں, اور اس میں قلت بھی ہو جاتی ہے. 2 سیکٹرز ایگریکلچر میں ایسے ہیں جس میں حکومت کی مداخلت نہیں ہے, ایک چاول اور دوسرا میز و مکئی ہے. اب آپ چاول کا سوچئے کہ اس میں حکومت کی کوئی مداخلت نہیں ہے, اور آپ کو یاد نہیں ہوگا پچھلے 10-15 سالوں کی یاد کر لیں, کبھی بھی پاکستان میں چاول کی قلت نہیں ہوئی. کبھی بھی ایسا نہیں سنا جاتا کہ جی اس کی قیمت جو ہے وہ آسمان سے باتیں کرنے لگی ہے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حکومت جس سیکٹر میں جاتی ہے اس سیکٹر کا بیڑا غرق کر دیتی ہے. وہاں پہ قلت بھی ہونے لگتی ہے, وہاں پہ قیمتیں بھی چڑھ جاتی ہیں. تو حکومت حکمرانی کرے, بزنس نہ کرے.